اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس یقین، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں یہ تمام اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کو تو شاید آخرت بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا میسج جو میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس کا موضوع لکھ لیا، اور وہ میسج بھی اس انداز کا ہے کہ میرے پیر و مرشد کے ساتھ جو میں نے صحبت اختیار کی، اور میرے پیر و مرشد کی ہی فرمان تھا کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ وقتاً فوقتاً گفتگو کے ذریعے اصلاح کا پہلو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، بلکہ بالکل قطرہ قطرہ علم عطا کرتے تھے، بتاتے تھے، اور اصلاح بھی ہو جاتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ معرفت حرام ہے اس شخص پہ، معرفت حرام ہے اس شخص پہ جس کے دل میں رائی برابر بھی دنیا کی لذت باقی یا محبت باقی، یعنی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کے دل میں رائی برابر بھی دنیا کی محبت باقی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اندازہ لگا لیجیے، یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ میں کئی مقامات پہ فرمایا گیا کہ ابن آدم، یعنی تمہارا اختیار اتنا بھی نہیں ہے، یعنی تم ان تمام چیزوں کے مالک نہیں ہو۔ کن کے؟ یعنی ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جو چھلی ہوتی ہے، یہ قرآن پاک کی آیتوں میں آتا ہے، تم اس کے بھی حقدار نہیں، اندازہ کیجیے، یعنی تمہارا اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق کو بے انتہا آسائشیں عطا فرمائی، وسائل عطا فرمائے، یہ پوری کائنات سجا دی اس کے فائدے کے لیے۔ یعنی پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے تو صرف حضرت انسان ہی ہے جو اپنے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے لیے آسائشیں تلاش کرتا ہے۔ منع نہیں ہے، گناہ بھی نہیں، علم بھی حاصل کرتا ہے، وہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ تو دنیا کی آسائشیں، دولت، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، اولاد، اسباب، روزگار کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یقیناً حکم ہے کہ محنت کرو، مزدوری کرو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور ان کی محبت کو دل سے دور نہیں جانے دو کہ ظاہر اہل و عیال سے محبت ہوگی، یعنی مخلوق خدا سے محبت ہوگی تو ایک دوسرے کا آپ خیال رکھیں گے، لیکن مال کی محبت دل میں نہ رکھا جائے۔ بھلے کمائیں، اچھا کمائیں، اچھا رکھیں، لیکن اس کمائی ہوئے دولت کا استعمال بھی آپ کو آنا چاہیے، اس کا خرچ کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے، اور وہ خرچ اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں اپنے اہل خانہ اور دوسروں کے لیے، غریب غربا کے لیے، مساکین کے لیے کس کس طریقے سے درجہ بندی کی گئی ہے کہ ہم نے کس کس طرح سے لوگوں تک اس مال کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے بقدر ضرورت ہر چیز کا حصول بالکل رکھنا چاہیے، اور لیکن دل کو تمام آلائشوں سے پاک کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی نہ کسی نیک شخص کی صحبت میں رہنا چاہیے، تاکہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ کافی عرصے تک تو میں خود بھی ششوپن میں رہا کہ دنیا کی لذت دل سے نکال بھی دینی ہے، دنیا میں رہ بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، کپڑا بھی پہننا ہے،
جو آسائشیں ہیں انہیں بھی استعمال کرنا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے دل سے محبت بھی نکل جائے اور مجھے دنیا میں بھی رہنا ہے اور دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنے؟ تو شش و پنج میں رہا. لیکن جیسے جیسے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہتا رہا آپ یقین جانیے، یعنی اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے اس بات پہ کہ انہوں نے اس کی تشریح نہیں کی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ معرفت حرام ہے. اور معرفت کا مقصد کیا؟ یعنی اللہ کا قرب، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جانا، ولایت کا منصب پا لینا، اللہ کے رازوں کو پہچان لینا، علم لدنی کا آ جانا، اسے کہتے ہیں معرفت کا حاصل ہونا، یعنی عروج حاصل ہو جانا، وہ اس مقصد وہ منزل کو پا لینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک آپ کے دل میں دنیا کی لذت یا دنیا کی محبت ہوگی. تو ایک جملے میں بات کہہ دی کہ معرفت حرام ہے اس شخص پر کہ جس کے دل میں رائی برابر، رائی کتنی باریک سی ہوتی ہے، دنیا کی محبت باقی. بڑی عجیب سی بات تھی. ظاہر ذہن الجھتا رہا، لیکن ان کے ساتھ رہتے 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 خود بخود، یعنی خود ہی تو نہیں لیکن دارالعلوم کی دعاؤں سے، ان کی صحبت سے اللہ رب العزت نے ایسا دل میں ڈالا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحبت نے سکھا دیا کہ تمام چیزیں موجود بھی ہیں لیکن آپ اس سے محبت نہیں کرتے. محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس ذات پاک سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اللہ سے محبت، اللہ سے چاہت، اسی سے الفت. ڈرنا ہے تو اسی سے ڈریے، خوف کھائیے تو اسی سے کھائیے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ڈر، یہ خوف اللہ سے، یہ در حقیقت محبت کا ایک انداز ہے. محبت بڑھتی ہے تو لحاظ، مروت، ادب آ جایا کرتا ہے، اور اس ادب میں، محبت میں، الفت میں آپ بہت ساری برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا رب کیا سوچے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ سے غلط کام رک جاتے ہیں، غلط کام ہونے نہیں پاتے، آپ برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اس سے پناہ مانگو، شیطان کی پناہ مانگو، اس کی مدد مانگو، اور اللہ سے ڈرو. بار بار کہتا ہے اللہ سے ڈرو. اتنی محبت کرنے والی ہستی ہمیں ڈرا رہی ہے؟ نہیں. وہ ڈرا کیوں رہی ہے؟ ڈرا اس چیز سے رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ، گناہوں میں پڑ جاؤ اور تمہیں سزا کے طور پہ کہیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے. اس چیز سے خوف دلایا جا رہا ہے. ورنہ اللہ رب العزت تو بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اس سے معافی طلب کی جائے، استغفار کیا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اہل و عیال کے لیے آپ نے یقیناً روزگار تلاش بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، بیمار کی رسی بھی کرنی ہے، تیمارداری بھی کرنی ہے، اہل خانہ کا دھیان رکھنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی ضروریات زندگی حاصل کرنی ہے. لیکن بالکل اس طرح سے کہ کشتی میں جب آپ سوار ہوتے ہیں اور وہ پانی میں چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کشتی آپ کا دل ہے، اگر اور پانی دنیا ہے، اگر اس پانی پر آپ کشتی کو تیراتے رہیں گے تو سفر جاری رہے گا اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر وہی پانی آپ کی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. اسی طریقے سے آپ کا جو قلب ہے وہ کشتی کی مانند ہے. اگر وہ دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اس کو اپنے اندر آنے دیا، یعنی وہ پانی آپ کے اندر چلا گیا، تو آپ کا قلب ڈوب جائے گا، دنیا کی لذتوں میں ڈوب جائے گا، آپ کو معرفت حاصل نہیں ہوگی. ہاں، بقدر ضرورت جو بھی کام ہے آپ نے اس کو اتنا رکھنا ہے کہ ایک ضرورت زندگی کے مطابق.
یعنی کشتی پانی پہ چلتی رہے گی تو منزل تک پہنچ جائے گی، لیکن پانی اس کے اندر داخل ہو گیا تو ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی تو یہ ڈوب جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اس انداز میں رکھا کہ صرف بقدر ضرورت اپنے تمام معاملات کو دیکھتے رہے، اس سے لو نہیں لگائی، لو لگائی تو اللہ اور اس کے رسول سے لو لگائی، پھر تو کامیابی ہے، پھر تو آپ منزل پا لیں گے، پھر اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور پھر آپ اس زمرے میں آئیں گے ہی نہیں کہ معرفت حرام ہے اس شخص کے جس کے دل میں رائے برابر بھی دنیا کی محبت ہو۔ یعنی آپ چیزوں کو استعمال بھی کریں گے، آپ کے پاس موجود بھی ہوگی، لیکن آپ اس سے دل نہیں لگائیں گے۔ دل آپ کا جب بھی اٹکے گا تو اللہ کے ذکر میں اٹکے گا، یعنی جب بھی آپ کا دل بالکل اپنے رب کی طرف راغب رہے گا، اسی کی طرف جھکے گا، اللہ اور اس کے رسول کی جانب جھکے گا۔ یعنی آپ کے تونگر بھی ہوں گے، دولت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، ضروریات زندگی بھی آپ کے پاس ہوگی، آسائشیں بھی ہوں گی، لیکن آپ کا قلب اللہ اور اس کے رسول سے دھڑکے گا، بس اسی کے ذکر میں دھڑکے گا، اسی سے لو لگائے گا، اسی کی طرف توجہ رہے گی، تو دنیا سے توجہ آپ کی ہٹی رہے گی۔ ضروریات زندگی تو آپ استعمال کریں گے، لیکن توجہ آپ کی اللہ کی طرف رہے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ذہن کے دماغ کے ایک خانے کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے مخصوص کر لیجئے، قلب کے ایک خانے کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے مخصوص کر لیجئے، اور یہ کچھ پریکٹس کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے ذکر اذکار کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ رہیے، کچھ وقت گزرے گا، یقین جانیے میرا دعویٰ ہے، لیکن کسی ولی اللہ، ولی کامل، کسی نیک شخص کی صحبت ضرور حاصل کرنی ہوگی۔ وہی دلوں کو پھیرتا ہے، وہی دلوں کو پھیرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ولی کامل، پیر و مرشد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے ہی ٹیڑے دل سیدھے ہوا کرتے ہیں۔ قلب کا ٹیڑھا پن نگاہ ولی سے، نگاہ مرشد سے ہی سیدھا ہوا کرتا ہے۔ یہ میرا پیر و مرشد کا قول ہے کہ نگاہ پیر و مرشد، نگاہ پیر کامل کہ نگاہ پیر و مرشد، نگاہ پیر کامل سے ہی قلب کا ٹیڑھا پن سیدھا ہوا کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کو سیدھی راستے پہ نہیں لا سکتی۔ من جانب اللہ ہی ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو سنوارنا چاہا تو کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ کو پہنچا دیا، دامن سے وابستہ کر دیا، تو پھر آپ بھی اللہ کی قرب کو پا لیں گے۔ وہی آپ کے دل سے لذت دنیا نکالے گا، ہاں وہی آپ کے دل سے لذت دنیا نکالے گا اور آپ کو معرفت کے مقام پہ پہنچائے گا۔ بہت ہی خوبصورت بات کر رہا ہوں میں، بہت ہی اتھینٹک بات ہو رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گوہر نایاب ہے، میں نے ایسے ہی کوڑیوں کے مول بکھیر دیے آپ کے سامنے، ورنہ یہ تمام چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مجھے بھی 35 سال لگے، کیونکہ شروع کے دنوں میں مجھے انہوں نے بتایا، سمجھایا اور مجھے سکھایا، اتنا وقت ان کے ساتھ لگا، لیکن یہ بڑی پیاری بات تھی۔ یعنی دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے، صرف جو کچھ بھی ہے اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اور جب جس نے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مبتلا ہو گیا، محبت میں مبتلا ہو گیا، چاہت میں مبتلا ہو گیا اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی، یقین جانیے آہستہ آہستہ خود بخود اس کے دل سے دنیا کی لذت بھی نکل جاتی ہے، گناہوں کی لذت نکل جایا کرتی ہے، برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت قلب میں جاگزی ہو جاتی ہے، یہ قلب منور ہو جاتا ہے عشق محمدی سے، اس کی زبان پہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذہن میں بھی اور دل میں بھی دھڑکنیں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ کی ذکر سے دھڑکنیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور حرام ہے، اور یہ کاملین فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد فرماتے تھے، حرام ہے وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے بغیر باہر نکل جائے اور اللہ کے ذکر کے بغیر اندر چلی جائے۔ اندازہ تو کیجئے، یعنی 24 گھنٹے کی عبادت، ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، رسول کا ذکر کیجئے، سوچئے
یعنی اللہ کو سوچیے، اللہ کو لکھیے، اللہ کو بولیے، اللہ کو دیکھیے. وہی والی بات سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو اللہ کا اسم ہے وہی اس کا جسم ہے، اسی کو تصور میں لائیے، اسی کو دیکھیے، تصور کی انگلی سے، تصور کی روشنائی سے اپنے سامنے الف لام لام ہا اللہ، اور نیچے ضرب لگا دیجیے اللہ. اسی کو دیکھیے، اسی کو سنیے، اسی کو بولیے، اسی کو لکھیے، اسی کو دیکھیے، اسی کا ذکر کیجیے، اپنے قلب کو منور کیجیے، اللہ اس کے رسول سے ذکر سے منور کیجیے، اپنے پیر کامل کی صحبت اختیار کیجیے. اگر ولی اللہ مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہو. بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے پیر و مرشد ولی کامل تھا. ولی کامل تھے ہی نہیں، ولایت کے منصب پہ ہیں، اب بھی ہیں. ولایت کا منصب تو اب بھی ہے، چھینا تھوڑی ہے، دنیا سے تشریف لے کے گئے. یہ پورے وصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یعنی میں تو یوں کہوں گا، میرے سر پہ قرآن رکھ دیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں. روز محشر اس بات کا دعویٰ جو کر رہا ہوں، روز محشر جواب دے ہوں میں. کوئی شخص اگر چاہے تو میں اس کو دعوے پہ دلیل دے رہا ہوں کہ روز محشر میرا دامن پکڑ لے، دیکھیے گا وہاں اس کی عظمت، ان کی الفت، مقام، مرتبہ، رتبہ. جو ولی کامل ہے وہ جانتے ہیں. عام بات نہیں کہہ رہا، عام بات نہیں کہہ رہا، بہت خاص بات کہہ رہا. میں نے کہا نا، میں کوڑیوں کی بات، یعنی کوڑیوں میں آپ کے سامنے گوہر نایاب، کوڑیوں کے مول آپ کے سامنے بکھیر رہا ہے. بڑی پیاری بات ہے. دنیا کی لذت اور حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی لذت واقعتاً اندر سے نکل چکی، ختم ہو گئی. بس ظاہری طور پہ بس چیزیں دیکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، پہن رہا ہوں، اوڑھ رہا ہوں، ضروریات زندگی اہل خانہ کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں، ساری معاملات ہیں. لیکن اندر سے در حقیقت خالی، دنیا کی لذت خالی. یہ کمال مجھ میں نہیں ہے کہ میں ایسا ہو گیا. یہ میرے پیر و مرشد کی صحبت نے مجھے ایسا کر دیا. ہاں، میرے پیر و مرشد کی صحبت نے مجھے ایسا کر دیا. میں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دنیا میں رہتا ہوں لیکن دنیا کی محبت دل میں رکھی ہوئی نہیں ہے، نکل گئی. ولی کامل کی نگاہ کرم نے میرے قلب کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا. اور اب بھی اگر اس میں جو خرابی آتی ہے، یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، تو وہی بچاتا ہے. اللہ رب العزت بچاتا ہے اپنے محبوب کے صدقے، پیر کامل کے وسیلے سے بچاتا ہے. میرے پیر و مرشد کی دعاؤں سے بچتے ہیں، اس کی نگاہ سے بچتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین کے صحیح معنوں میں چلنے والا بنائے. اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں سے بھی، ہم سب کے دلوں سے دنیا کی لذت نکال دے اور اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایک دوسرے تک اچھی باتیں ضرور پہنچائیے گا. بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب میں نے کیا تھا، اور وہ انتخاب کیا تھا جو میرے پیر و مرشد نے مجھے سکھایا تھا، سمجھایا تھا، بتایا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے بڑی ہی گوہر نایاب کو کوڑیوں کے مول دے دیا ہے. چاہیں تو اس سے استفادہ حاصل کیجیے اور اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ اس کے رسول کے ذکر کی جانب لگائیے، اس کا قرب پا لیجیے، کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ آپ کے دلوں سے دنیا کی لذت نکل جائے اور آپ کو معرفت حاصل ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.